السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فاروق اعظم جتوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو دلوں کے بھید خوب جانتی ہے۔ امید ہے آپ سارے ویڈیوز سلسلے سے دیکھ رہے ہوں گے اور ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے، اور آپ کو انوائرمنٹ کے اندر رہنا، انوائرمنٹ کے اندر کوئی معاملات وغیرہ، کوئی حادثات، ان کی کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، آگ وغیرہ لگ جاتی ہے، تو اس دوران میں ہم نے کیا کنڈیشن ہوتی ہے اور کس کنڈیشن کے اندر کیا چیزیں ہم نے استعمال کرنی ہیں، اور کن چیزوں کو جو ہے نا ہم نے استعمال نہیں کرنا ہے، اور خود کو کس طریقے سے سیف رکھنا ہے۔ تو اس سلسلے کے ساتھ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی حادثہ آگ کا ہو جائے، اس دوران میں آپ نے بلڈنگ کے اندر دوبارہ واپس نہیں جانا ہے اور لفٹ کا استعمال بھی نہیں کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے بلڈنگ کے بارے میں بتایا تھا کہ بلڈنگ کے اندر واپس نہیں جانا ہے، چاہے جتنی بھی قیمتی چیز آپ کی بلڈنگ کے اندر کیوں نہ رہ چکی ہو، لیکن اگر آپ اس کے اندر چلے گئے تو آپ بہت بڑے حادثے کا شکار ہو جائیں گے۔ نہ کہ آپ کسی حادثے کا شکار ہوں گے، بلکہ اس کمپنی کا مورال وہ بھی ڈاؤن ہوگا، کیونکہ ڈیتھ کی وجہ سے اس کا ریشو مورال گر جاتا ہے، اور کمپنی کے جو مٹیریل کے نقصان کے ساتھ زندگی کا نقصان اس کو بہت افیکٹ کرتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو فائر فائٹنگ کی ٹیم ہے اس کے لیے بھی معاملات بہت ہیوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف آگ کو بجھانا ہوتا ہے، اور آگ کو بجھانے کے دوران میں اگر اللہ نہ کرے کوئی انسان بلڈنگ کے اندر پھنس جاتا ہے تو ان کو آگ کا عمل کو بیک پہ کرنا پڑتا ہے، اور پہلے ریسکیو کے عمل کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور ریسکیو کا عمل یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کسی کی زندگی کو نہیں بچا لیتے تب تک آپ فائر فائٹنگ کے عمل کے اندر آپ پورے صحیح طریقے سے بغور اور محنت اور جد و جہد سے آپ کام نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ فائر فائٹنگ ٹیم جو ہے نا، اس کے لیے معاملات یہ بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی آپ کی وجہ سے، آپ کے ایک چھوٹے سے اقدام کی وجہ سے، آپ نے جو سٹیپ لیا تھا اور آپ فائر فائٹنگ ایریا کے اندر آپ چلے گئے جہاں پر آگ لگی ہوئی تھی اور فائر فائٹر اپنا فائر فائٹنگ کا عمل شروع کرنے والے تھے، آپ وہاں کوئی مٹیریل، کوئی چیز آپ کی ایسی چیز تھی جو آپ کی بہت قیمتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بھی ہو تو آپ کو دوبارہ بلڈنگ کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ بلڈنگ کے اندر چلے گیا، اس دوران میں فائر فائٹنگ ٹیم جب آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھے گی تو اس دوران میں وہ اپنی زندگی کو بھی، ویسے بھی ان کی زندگی داؤ پر لگی ہوتی ہے، لیکن اس دوران میں وہ اپنی زندگی کو بالکل ہی بغیر پرواہ کیے آپ کو بچانے کے عمل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ریسکیو کا عمل شروع ہو جاتا ہے، فائر فائٹنگ کا عمل بیک پہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ طریقہ کار ہے ہمیشہ کے لیے کہ فائر فائٹنگ ٹیم کے لیے پہلی اپروچ انسان کی زندگی کا بچاؤ ہوتا ہے، اور اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہوتا ہے پھر مٹیریل اور پھر قیمتی چیزوں کا بچانا۔ تو ہمیشہ میں آپ لوگوں سے التماس کروں گا کہ بلڈنگ میں آپ جو باہر نکل چکے ہیں تو اسمبلی ایریا میں موجود رہیں، اور وہاں جو سپروائزنگ کر رہے ہیں، وہاں عموماً طور پہ ہماری جو ٹیمیں موجود ہوتی ہیں اور وہ سپروائزنگ کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ ان ٹیموں کو بتا سکتے ہیں کہ جی ہمارا فلانا قیمتی سامان ہے جو کہ وہ بلڈنگ کے اندر رہ گیا ہے، تو وہ برائے مہربانی ہمارا وہ سامان آپ جو ہے نا وہ ارینج کروا کے دیں۔ تو وہ فائر فائٹنگ ٹیم کے ساتھ وائرلیس سیٹ کے طریقے سے یا کمیونیکیشن جو سسٹم وہاں بنا ہوا ہوگا اس کے طریقے سے وہ فائر فائٹنگ ٹیم کو اس کا اطلاع دے گی اور اس کے بارے میں بتائے گی کہ فلانی جگہ کے اوپر فلانے افراد کو کوئی قیمتی اشیاء جو ہیں وہ موجود ہیں جن کو ہم نے ان کو بھی جو ہے نا وہ ریکور کرنا ہے، تو وہ ریکور کر لیں گے۔ آپ نے خود کبھی بھی کوئی بھی عمل نہیں کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے نا اگر کسی جگہ کے اوپر موجود ہیں اور فائر فائٹنگ کر رہے ہیں اور ہم فائر فائٹنگ ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں، تو فائر فائٹنگ ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ جب اس کا حصہ بنے ہوئے تو آگ بجھاتے وقت اپنے پیٹھ ہمیشہ فائر ایگزٹ ڈور کی طرف رکھیں، اور فائر فائٹنگ کرتے دوران میں کم از کم آپ کو جو ہے نا آگ سے جو فاصلہ رکھنا چاہیے وہ 5 سے 6 فٹ کا جو ہے نا وہ فاصلہ ہونا لازم ہے، کیونکہ 5 سے 6 فٹ کا فاصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیٹ جنریٹ بہت ہیوی ہو چکی ہوتی ہے، تو اس لیے اگر آپ جتنا فاصلے پہ رہیں گے اتنا سیفٹی سے فائر ایکسٹنگوشر کی مارجن کم از کم 6 فٹ ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ فائر فائٹنگ کے دورانے کے اندر فائر ایکسٹنگوشر کا استعمال کر رہے ہیں تو میں اس کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 سے 6 فٹ کا دور ہونا لازم ہے۔
یہ نہیں بتا رہا کہ اگر آپ فائر ہاؤس ریل یا آپ اس دوران میں جو ہے نا فائر ہیڈرنٹ کا استعمال آپ یا سنارکل وغیرہ سے یا کسی چیز سے آپ آگ بجھا رہے ہیں تب آپ 5-6 فٹ کے اوپر آپ چلے جائیں. نہیں، یہ صرف فائر ایکسٹنگوئشر یعنی سلینڈرز وغیرہ CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ DCP یا AFFF فوم وغیرہ آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس دوران میں آپ نے جو ہے نا آپ کم از کم 5 سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. اور آگ اگر زیادہ بھڑک اٹھی ہے، آگ کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آگ کی شدت اتنی تیز ہو چکی ہے کہ وہ آپ جانی نقصان کرنے کی طرف جا رہی ہے، جو آپ کے لیے وہاں پر رہنا خطرناک ہے، تو آپ ہم بغیر وقت ضائع کیے بغیر، ایسا عموماً طور پہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر لوگ کوشش کرتے ہیں نہیں جی پہلے ہم نے مٹیریل کو بچانا ہے، پہلے ان چیزوں کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے پھر اپنے آپ. نہیں بھائی، پہلے اپنی زندگی، اس کے بعد باقی چیزیں جو ہوتی ہیں. زندگی وہی ہے، باقی لوگ تو نکل چکے ہیں، پوری بلڈنگ خالی ہو چکی ہے. تو اس دوران میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فائر فائٹنگ ٹیم کا حصہ ہیں اور آپ کو ایک ایکسٹرا فائر فائٹنگ ٹیم کا حصہ بنایا گیا تھا کہ ساتھ آپ ہماری مدد کے لیے رہیں، تو آپ ان کو مطلع کریں یا ان کی جو احکامات ہوں ان کو فالو کریں، اور احکامات کو فالو کرتے ہوئے آپ ان کو بتائیں کہ یہ حادثہ اتنا ہو چکا ہے کہ جو کہ میری برداشت سے اور میرے وسعت سے باہر ہے، تو آپ اس علاقے کو چھوڑ دیں. اس علاقے کو چھوڑ دینے کے بعد آپ بلڈنگ سے باہر چلے جائیں اور فائر فائٹنگ کا جو عمل ہے وہ دوسرے لاہے عمل کی طرف چلا جائے گا، اسٹیپ 1 سے اسٹیپ 2 کے اندر داخل ہو جائے گا. تو اس وقت جب اس وقت آگ نہ بجھائیں. جو میں آپ کو کچھ پیرامیٹر ہیں جو بتا رہا ہوں، اس دوران میں آپ کوشش کریں کہ آپ جتنا ہو سکے کہ آگ بجھانے کے عمل سے دور رہیں. اگر آپ آگ بجھانے کا آلہ استعمال کرنا نہیں جانتے تو آگ بجھانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فائر ایکسٹنگوئشر استعمال کیسے ہوگا، فائر ایکسٹنگوئشر کا یوز کس طریقے سے کرنا ہے، کتنے فاصلے پہ کرنا ہے اور کس آگ کے لیے کون سا فائر ایکسٹنگوئشر ہے، تو پھر میرے نظریات نہیں ہیں کہ آپ پھر کوئی ایسا عمل کریں کہ جس کو آپ کو سمجھ ہی نہ ہو اور آپ اس عمل کو کریں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو جائے. تو دوسری چیز جو اسٹیپ 2 ہے، آگ بجھانے کا آلہ بہت چھوٹا ہو. مثال کے طور پر آگ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، مثال کے طور پر ایک بلڈنگ کے اندر آگ لگ چکی ہے اور آپ کے پاس موجود ہے فائر ایکسٹنگوئشر. اب آگ جو ہے نا وہ تو ہیوی ہو چکی ہے، اور آپ ایک سلنڈر سے کیا کریں گے؟ آپ سے کچھ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا؟ جتنی بھی آپ کوشش کر لیں، جتنی جد و جہد کر لیں، جتنے آپ معاملات کو آگے لے کر چلیں، تو آپ اس کو اس نہج تک، اس کوشش تک، اس جو ہے نا طریقہ کار سے آپ ہینڈل نہیں کر پائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو نقصان ہو جائے یا آپ کے ساتھ موجود لوگوں کو نقصان ہو جائے. تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آگ بجھانے کا پراپر صحیح سے اقدام نہیں ہے اور آگ بجھانے کا آلہ آپ کے پاس چھوٹا موجود ہے، مثل فائر ایکسٹنگوئشر ہے، اور آگ جو پہنچ چکی ہے وہ زیادہ ہیوی کنڈیشن کے اندر پہنچ چکی ہے، تو تب بھی آپ آگ بجھانے کی کوشش نہ کریں. اور میرا آپ لوگوں سے ایک التماس ہے کہ مہربانی کریں، جن بھائیوں نے جو ہے نا وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور نوٹیفیکیشن آل کے اوپر رکھیں، اور ان ویڈیوز کو جو ہے نا تمام بھائیوں تک، دوستوں تک، احباب تک پہنچائیں. صرف پاکستان نہیں، یہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جو یہ انسانیت کا کام ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، صرف ایک ہم عموماً طور کے اوپر سمجھ لیتے ہیں کہ صرف یہ مسلمانوں کا یا اس کا، یہ انسانیت کا کام ہے. اس روح زمین کے اوپر بسنے والے تمام جو مسلمان ہیں یا باقی برادریاں جو لوگ ہیں، باقی کمیونٹی کے لوگ ہیں، جتنے جو کوئی بھی ہے، آپ ان کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہمیں دین درس دیتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی اچھائی اور اچھے سلیقے سے ان کے ساتھ رہنا اور اچھے کام کرنے، ان کے ساتھ اچھے عمل کرنے ہیں، اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. ان کی زندگی ویسی ہی سیف رکھنی ہے جیسے اپنی زندگی کو ہم سیف رکھتے ہیں. ان کی بھی ویسا ہی خیال رکھنا ہے جیسا کہ ہم اپنی زندگی کا خیال رکھتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ویسا صلہ رحمی کرنی ہے کہ جیسا ہم اپنی فیملی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ لازم نہیں ہے کہ صرف یہ ہمارے لیے ہے، یہ اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے کہ جہاں تک آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں اس کو پھیلائیں، اور تمام لوگوں کو جن تک آپ یہ محنت کر کے ان کو
یہ سیفٹی کی چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں اور ان کو ٹاپکس یا ان کے ساتھ کوئی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں اور ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. تو مہربانی، شکریہ. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹاپک میں. اللہ حافظ.